جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علیہ السلام اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن کا آغاز ایک چھوٹی طرف سے کرنا چاہوں گا. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، سبھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحرو بر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحرو بر کی، ضمیر اقصا ضمیر رقصا ہے، رقصا آسماں بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، اس سر پہ وفا کا صحرا، اس پہ حیا کا صحرا، اس سر پہ وفا کا صحرا، سر پہ حیا کا صحرا. وہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے، یہ شاہزادی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. کھیتی نے بچھایا سبزہ، سورج نے اجالے بانٹے، خود دست خدا نے شب کے آنچل میں ستارے ٹانکے، خود دست خدا نے شب کے آنچل پہ ستارے ٹانکے. ہوئی رنگین ہوئی رنگی جو تھی تصویر سادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. بولا یہ خدا ہر جانب رحمت کی گھٹا برسے گی، جو بغض سے بنجر ہوگی بس وہی زمین ترسے گی، جو بغض سے بنجر ہوگی بس وہی زمین ترسے گی. اٹھو جبریل اٹھو جبریل لے کر دو منادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. دولہا کے روپ میں پیارے علی بن ابی طالب ہیں، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب ہے، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب ہے. یہ داماد یہ داماد نبی ہیں اور وہ سمجھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. تحفے میں ملے میں کیسے
میں کوثر اور جنت تو یہ سارا نمک اور پانی، حق مہر ملا زہرا کو یہ سارا نمک اور پانی، حق مہر ملا زہرا کو سلامی میں ملی مرضی خدا کی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اب چاہے کوئی بھڑکے، اب چاہے کوئی تڑپے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے، خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات تھی میں نے سنا دی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حسین میغانی کو بلانے سے پہلے ایک شعر نظر کرتا ہوں۔ ذکر حیدر کبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے عزا دیتا ہے، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے کہ وہ صرف دھواں دیتا ہے۔ اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زباں دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب حسین میغانی سے کہ وہ آئیں اور بی بی اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ محمد و آل محمد۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، کہ امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ تیرے فاقوں کا
صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، کہ گھر سکون سے رہے عزا کے چلتے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اور شعر بطور خاص دیکھیے گا، علی کی تیغ تو چلتی ہے، علی کی تیغ، علی کی تیغ تو چلتی ہے فرش پر، لیکن علی کی تیغ، علی کی تیغ تو چلتی ہے فرش پر، لیکن ارے فرشتے عرش پہ شر پہ بچا کے چلتے ہیں، وہ حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اور نبی یہ کہے کہ رکے خم میں، نبی یہ کہے کہ رکے خم میں کلمہ گویوں سے، نبی یہ کہے کہ رکے خم میں کلمہ گویوں سے، ارے رکو رکو علی کا قصیدہ سنا کے چلتے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اور بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ میٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ میٹی، ارے یوں نقش پا تیرے ہے چھپا کے چلتے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہ تھے جناب حسنین میگانی۔ حسنین سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ایک فرمائش ہے تو اس کے 2-4 انترے زحمت دے رہے ہیں، معذرت حسین بانٹ رہے ہیں کہ بل محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، آپ سب ساتھ پڑھیے، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ،
حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ اور قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے کہ بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے جناب حسنین میگانی. اس سے پہلے میں ہادی بھائی کو دعوت دوں ایک شعر نظر کرتا ہوں. شیر خدا ہے مرتضیٰ تم نے سمجھ رکھا ہے کیا وہ تو الٹ دے آسماں فرش زمیں بھلا ہے کیا اہل نفاق سے کوئی شکوہ نہ کر گلا نہ کر کیسے کہے وہ یا علی گنگا بھی بولتا ہے کیا اللہ انبیاء ادھر حسنین و مصطفیٰ ادھر زہرا و مرتضیٰ ادھر باقی ادھر بچا ہے کیا جنت کو ڈھونڈتے ہو تم جنت تو ہو گئی ہے گم تم کو بھلا ملے بھی کیوں ماتم کبھی کیا ہے کیا شہر نجف گیا نہیں کرب و بلا گیا نہیں شہر نجف گیا نہیں کرب و بلا گیا نہیں پھر بھی جنا میں جائے گا باغلا ہو گیا ہے کیا. اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب ہادی رضا سے کہ وہ آئیں اور مولا و بی بی کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تحفہ علی مدد. سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو عقد مولا علی و جناب سیدہ بہت بہت مبارک. ایک منقبت کے 4 سے 5 بند آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر فاطمہ کیا ہے یہ دارین کے مولا سے سنے اور حیدر کی سنا فاطمہ زہرا سے سنے گفتگو کرتے ہیں آپس میں علی و زہرا گفتگو کرتے ہیں آپس میں علی و زہرا گفتگو کرتے ہیں آپس میں علی و زہرا. مرتضیٰ بولے بطول آپ ہے عزت میری آپ زوجہ ہے میری یہ ہے فضیلت میری دست خالق ہوں مگر آپ ہے طاقت میری ہاں فقط آپ ہے دنیا میں ضرورت میری سوچتا ہوں کہ نمازوں میں دعا کیا مانگوں
سے میں بھلا کیا مانگوں یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ بولی علی آپ کے منصب ہے بڑے دہر میں آنا تھا تو گھر میں خدا کے اترے مرتبے آپ کے جیسے نہ رسولوں کو ملے آپ کے بابا کے احسان ہے ہم پر کتنے بچپنے ہی سے سنبھالا ہے میرے بابا کو آپ کے بابا نے پالا ہے میرے بابا کو یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر مرتضیٰ بولے فقط مصدر عصمت تم ہو حجت اللہ جو ہے ان پہ بھی حجت تم ہو حلقہ وصل رسالت و امامت تم ہو میں ہوں حق پر تو میرے حق کی شہادت تم ہو کون دربار میں پیغام الہی دیتا ارے تم نہ ہوتی تو میری کون گواہی دیتا یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر فاطمہ بولی میں قربان میرے آقا پر ختم ہے منزل عرفان میرے آقا پر فخر خود کرتا ہے رحمان میرے آقا پر ارے بابا جان دیتے ہیں خود جان میرے آقا پر بات بابا نے یہ اصحاب کو بتلائی ہے ارے تم تو نوکر ہو مگر میرا علی بھائی ہے یا بولی زہرا میں زمانے کی خبر جانتی ہوں اس ہتھیلی کی طرح عالم زر جانتی ہوں خاک سے کس طرح بنتا ہے بشر جانتی ہوں دست خالق کے میں ہاتھوں کا ہنر جانتی ہوں معجزات برسر افلاک دکھایا تم نے میں نے خود دیکھا ہے آدم کو بنایا تم نے یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر بولے حیدر نہیں شک اس میں ذرا سا زہرا آپ ہیں علم لدنی کا ساسا زہرا آپ کو یاد ہے سب لوہوں کا لکھا زہرا وہ بھی معلوم ہے جو کچھ نہیں ہوگا زہرا ارے جتنا اللہ نے جتنا اللہ نے نبیوں کو پڑھا رکھا ہے اتنا تو آپ نے فضا کو بتا رکھا یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر یا زہرا یا حیدر میر سجاد علی کہتے تھے ہر بار یہی ایک ہے فاطمہ اور ایک ہے دنیا میں علی میرے جیسا نہ ہے کوئی نہ ہے تم سا کوئی اس ایک حقیقت کہاں معلوم ہے دنیا کو ابھی ارے وقت مشکل کہاں دنیا سے مدد لیتا ہے خود علی فاطمہ زہرا سے مدد لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबियत है जनाब हादी रजा। और इससे पहले मैं मक्ता महफिल को दावत दूं, एक शेर। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिज्रत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। इसी के साथ ही मैं आज के मक्ता महफिल जनाब सैयद हसनैन जैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आए और मौला और बीबी की शान में नज़ान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम या आली मदद। जश्न अक़द बीबी ज़हरा मौला अली सबको बहुत बहुत मुबारक। एक दफ़ा मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादम न ये आदमी जानता है, नादम न ये आदमी जानता है, अली की हकीकत अली जानता है, नादम न ये आदमी जानता है। लहू पाक किसका है ना पाक किसका, लहू पाक किसका है ना पाक किसका, लहू पाक किसका है ना पाक किसका, ये सब नारे हैदरी जानता है, आदम ये आदमी जानता है। नजफ का जो ज़ाहिर है गुमनाम कब है, नजफ का जो ज़ाहिर है गुमनाम कब है, नजफ का जो ज़ाहिर है गुमनाम कब है, उसे कम से कम हर नबी जानता है, नादम ये आदमी जानता है। शेर बतौर खास मातमियों के लिए है, जिससे गुजर कर जिना तक पहुंचना है, जिससे गुजर कर जिना तक पहुंचना है, जिससे गुजर कर जिना तक पहुंचना, वो रास्ता फकत मातमी जानता है, नादम ये आदमी जानता है। फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, मैं कह दूंगा मुझको अली जानता है, नादम ये आदमी जानता है, नादम ये आदमी जानता है। फकत बेखबरी है विलाए अली से, फकत बेखबरी है विलाए अली से, फकत बेखबरी है विलाए अली से, नमाज़े तो सब मौलवी नादम ये
آدمی جانتا ہے آدم نہ یہ آدمی جانتا میسج ہے وہ ذاکر نہ بیچے ذکر علی کو وہ ذاکر نہ بیچے ذکر علی کو وہ ذاکر نہ بیچے ذکر علی کو جو اس ذکر کو بندگی جانتا ہے نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید حسین زیدی، اور اسی کے ساتھ ہی میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں اس جشن سے خطاب کریں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوات اللهم صل على محمد. تمام ہی مولا کے موالیوں کو، چاہنے والوں کو، مومنین اور مومنات کو نور کا نور سے عقد مبارک ہو، معصوم کا معصومہ سے عقد مبارک ہو، اہدنا الصراط المستقیم کا آیت تطہیر سے عقد مبارک ہو، تقدیر کا مقدر سے عقد مبارک ہو، اور ساقی کوثر کا سورہ کوثر سے. بات یہ ہے کہ یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی ہم سب مناتے ہیں، مگر وہ موقع کہ جب پروردگار عالم نے باطل کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور صرف نور تک نور کی رسائی کی اجازت مرحمت رکھی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ بہت سارے تھے کہ جنہوں نے آ کر رسول سے فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگا، اور خواستگاری، جسے سلیس اردو زبان میں خواستگاری کہتے ہیں، کسی کے یہاں پر رشتہ بھیجنا. تو رشتہ بھیجنا تو دور کی بات ہے، خود ہی پہنچ گئے تھے کچھ کہ جو یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، یعنی مسلمان نہیں تھے، آپ نے بنایا. اور یا رسول اللہ آپ نے قرآن بتایا، پڑھ کر سنایا، پہنچایا، اور آپ کی وجہ سے صحابی بنایا، اب بیٹا بھی بنا لیں. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ اختیار مجھے نہیں ہے. بڑی بات ہے کہ رسول یہ فرمائیں کہ یہ اختیار مجھے نہیں ہے، جبکہ کائنات میں جتنے مسلمان ہیں، مسلمان تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ رسول کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اگر کلمہ نہ بھی پڑھنے والا ہو، اس کا بھی عقد اور نکاح اور رشتہ کرنے کا حق محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے خدا کی طرف سے. وہ ولایت صلی علی محمد وآلہ، وہ رسول کو اختیار ہے. لیکن مثال کے طور پر وہ اختیار کہ جو ایسا اختیار ہے کہ جو ہر مسلمان باپ کو اپنی بیٹی کے لیے خدا نے دیا ہوا ہے اور اسے ولی بنایا ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کی اجازت کے ساتھ ساتھ تمہاری اجازت نہ لے لی جائے، بلکہ پہلے باپ کی اجازت ہے، ولی کی اجازت، اور اس کے بعد بیٹی کی اجازت ہے. تو وہ حق جو اللہ نے کامن مسلمان کو دیا ہے، وہ حق اللہ نے مسلمانوں کے سردار کو نہیں دیا. اور یہ کلیئر سٹیٹمنٹ تھا رسالت مآب کا کہ یہ اختیار مجھے میری بیٹی فاطمہ زہرا کے بارے میں خدا نے نہیں دیا. اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، مسلمان کا فرق ہے یہاں پر، جو فرق ہے نا وہ ہے مسلمان کا، کہ کائنات میں ہر مسلمان لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا صرف مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان بنتا ہے خود، اور فاطمہ زہرا صرف مسلمان نہیں، معصومہ ہے. اور معصومہ میں آپ اپنی مرضی سے نہیں بنتے، خدا بناتا ہے. تو مسلمان انسان کلمہ پڑھ کے خود بنتا ہے، اور معصوم خود خدا بناتا ہے. تو جو مسلمان خود بنتا ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود کرتا ہے، معصومہ جسے خدا بناتا ہے اس کا نکاح بھی خود خدا کرتا ہے، خود خدا کرتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہی، اور یہ موقع ہے یہ باتیں پڑھنے کا، اور بار بار پڑھنے کا، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بات پتہ چلتی رہے کہ رسالت مآب نے جب یہ فرما دیا اور جب یہ ایک بات چل پڑی تو پھر ایک سلسلہ تھا کہ جو مدینہ منورہ میں چل پڑا، کہ پھر ہر کوئی اپنے آپ کو اس بات کا مجاز سمجھنے لگا کہ وہ آ کر رسول کی بیٹی کا رشتہ طلب کر سکے. جب دو بڑے نام مدینے میں واپس جا رہے تھے اپنے گھر، اور راستے میں ایک اور بڑا آدمی ملا، قبیلہ بنی عوف سے اس کا تعلق، یہ انگلش والا عوف نہیں ہے، عربی والا عوف ہے، عین سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھے بھی بڑے مالدار. اب عرب کے جو پریویسلی کفار رہنے والے جو لوگ تھے، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، ظاہر سی بات ہے جب بعد میں کلمہ پڑھا تو وہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کے اور ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد والے اور ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت سونے کہ جن کو قرآن کریم نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم اسلمنا، اسلام لے آئے، یا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. اب وجہ کیا ہے کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا؟ کیونکہ زبان تک رہا کلمے کی صورت میں. جب زبان پہ کلمہ بن کر رہا تو اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. اب وہ تھے بھی بڑے مالدار، انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرتا ہوں کہ ان دونوں کو رشتہ نہیں ملا، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے کہ میں مال کا حوالہ دوں. اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول گرامی قدر کو جب یہ بات پٹ اپ کی ہے کہ مجھے یوں رشتہ چاہیے آپ کی بیٹی کا، تو رسالت مآب نے جو جواب دیا اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا، وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مال بھی آپ جانتے ہیں میں کتنا الحمدللہ دنیا کے اعتبار سے فائنینشلی سٹیبل ہوں،
یہ وہ شخص تھا، تاریخ میں ان کا نام عبد الرحمن ابن عوف ملتا ہے. جب دیکھیے گا جب یہ مرے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے پاس سے اتنا سونا نکلا تھا کہ کلہاڑیوں کی مدد سے اسے کٹ انٹو پیسز کر کے جن لوگوں میں بانٹا جانا تھا وہ بانٹا گیا تھا، ان کی وصیت کے مطابق یا ان کی میراث کے اندر جو بٹا. اتنا سونا تھا، یا سونے کی اینٹیں تھیں کہ جن کو کلہاڑیوں کی مدد سے کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز سونے کے لوگوں میں تقسیم کیے گئے تھے. رسالت مآب نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا کی عقد کے لیے معیار مال نہیں ہے. اس بات کو سمجھو کہ مال نہیں ہے اور کردار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر رسالت مآب نے جو بات پہلے کہی تھی کہ اس کا اختیار خدا کو ہے اور معیار بھی خدا طے کرے گا، گویا رسالت مآب نے بٹوین دا لائنز یہ جواب دے دیا کہ فاطمہ سے رشتہ کرنے کے لیے معیار امیر ہونا نہیں ہے، امیر المومنین ہونا ہے. امیر ہونا نہیں، امیر اردو والا اور امیر المومنین عربی والا. یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ آ جائیں گے کہیں گے مولانا وہ تو عربی اور اردو. تو جو امیر ہے، جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ اردو کا. رسالت مآب کے دل میں یہ بات جو تھی وہ سب تقریباً جان چکے تھے، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ رسول کے پاس پہلی چوائس علی بن ابی طالب ہے. وہ یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک رشتہ داری، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ کو ضرورت پڑی، خدا کو ضرورت پڑی، دین اسلام کو ضرورت پڑی، تو جو شخص سب سے پہلے آگے آیا وہ کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی تھا، علی علیہ السلام تھے. اب یہ بات لوگ جانتے ہیں کہ دل ہی دل میں رسول علی کو چاہتے ہیں اپنا داماد بنانا. اور کچھ لوگ تھے شاید مخلص بھی ہوں گے، وہ آئے مولا کے پاس، ان کو تلاش کرتے کرتے جب مولا کے گھر آئے کہ آئیں اور علی سے کہیں کہ یا امیر المومنین آپ اب خود جائیں اور پہل کریں رشتہ طلب کرنے میں. جب ایرے غیرے ایسے ویسے کر رہے ہیں تو رسول جیسے کیوں نہ کریں، جو رسول جیسے ہیں وہ کیوں نہ رسول کی بیٹی کا رشتہ طلب کریں. جب آئے تو پتہ چلا کہ مولا کائنات نخلستان میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. جب مولا کائنات علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یا علی آپ جا کر رشتہ مانگیے جناب سیدہ کا، مولا کائنات روایت میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑی تاریخ سنیں گے نا تو پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں وہی کچھ نکات آپ کی خدمت میں فضائل کے بیان کریں گے. مولا کائنات علیہ السلام نے حیا سے سر کو جھکایا، شرم سے سر کو جھکایا، اور اس کے بعد جب گھر واپس آئے کچھ نہ کہا ان لوگوں کے جواب میں، کچھ نہ کہا. گھر واپس آئے، اپنا اونٹ اور اپنی تلوار یا زرہ واپس اپنے گھر پر رکھا اور لباس تبدیل کر کے رسالت مآب کی خدمت میں تشریف لائے. رسول کہاں تھے اس وقت؟ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں. اور دق الباب کیا دروازہ بیت الشرف رسول اکرم کا، جہاں پہ بی بی ام سلمہ کے گھر پر تھے رسول. دق الباب علی نے کیا، اندر سے بی بی ام سلمہ نے پوچھا کون ہے؟ ابھی علی جواب دیتے اس سے پہلے اندر سے رسول کی آواز آئی، ام سلمہ دروازہ کھول دو، وہی آیا ہے جس سے خدا اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہی آیا ہے جس سے خدا اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دروازہ کھلا، علی آئے، کچھ نہ کہا، سلام و کلام کے بعد سر جھکا کر رسول کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. رسول نے فرمایا یا علی جو دل کی خواہش لے کر آئے ہو اسے میرے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ جو تمہارے دل کا ارمان ہے اسے خدا پہلے ہی قبول کر چکا ہے. خدا پہلے ہی قبول کر چکا ہے، تم اپنی زبان سے کہو یا علی. گویا یہ سب خدا کی مرضی تھی کہ علی تشریف لائیں، فاطمہ کا ہاتھ مانگیں. بھائی بغیر معراج پہ جائے تو رسول کو فاطمہ نہیں ملی تو علی کو مانگے بغیر کیسے؟ تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام تھا. اور مولا کائنات علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے کہ کیا معاملات ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بی بی بنت اسد سلام اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. اسی وجہ سے مولا کائنات خود رسول کے پاس آئے. تو اب رسول اکرم سے اپنی بات رکھنے کا جو انداز ہے علی کا وہ دیکھیے. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے مجھے پالا، آپ ہی نے مجھے ہر دن علم کے کئی نئے باب کھول کر اور میرے علم میں اضافہ کیا اور مجھے علم عطا کیا. لہٰذا یا رسول اللہ اب وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں، تو میں آپ کی بیٹی کائنات کی شہزادی سلام اللہ علیہ کا رشتہ طلب کرتا ہوں.
روایت یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ سننا تھا کہ رسول اقدس کے چہرے پر ایک لالی نظر آئی، گویا کہ گلاب کی گلابی ہے کہ جو رسالت مآب کے رخسار اقدس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ علی کی یہ بات سننے کے بعد خوشی کے مارے، اور جب وہ افراد آئے تھے تو رسالت مآب کے چہرے پر غضب اور جلال الہی کے آثار تھے۔ لیکن عزیزان محترم، رسالت مآب تشریف لائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا اور کہا کہ کیا آپ راضی ہیں؟ جناب سیدہ نے فرمایا کہ رضی اللہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کا رسول اس رشتے سے راضی ہیں؟ یعنی جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ رشتہ میرے آپ کے علی کے نہیں، یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، لہٰذا مولا کائنات علیہ السلام کے جناب سیدہ نے خاموشی کا اظہار کیا، اور خاموشی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہاں تھی۔ لیکن عزیزان محترم، جب رسالت مآب نے یہ پوچھا کہ یا علی مہر کے لیے آپ کے پاس کیا مال ہے، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس سامان زندگی میں 3 ہی چیزیں ہیں، ایک میرا اونٹ ہے کہ جو سواری کے کام ہے، ایک میری تلوار ہے، اور ایک میری زرہ ہے۔ زرہ یعنی کہ میری شیلڈ ہے، جسے جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے دشمن سے اپنے بچاؤ کے لیے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ تمہاری تلوار دین مبین اسلام کے کام آنے والی شے ہے، اسے نہ بیچو۔ اونٹ تمہاری روزانے کی زندگی کے کام آنے والی چیز ہے، اسے رکھو۔ یہ زرہ یا علی بیچ دو، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے کام آتی ہے جو میدان جنگ سے فرار کرنے والے ہیں۔ تو فرار نہیں ہے، تو حیدر کرار ہے، تو حیدر کرار ہے، لہذا یا علی یہ زرہ بیچ دو۔ اور 500 درہم، 500 درہم، یا یہ کہہ لیجئے کہ 500 چاندی کے سکے آئے۔ کچھ سکے جناب بلال کو دیے گئے کہ جا کر علی و فاطمہ کے لیے خوشبو کا انتظام کیا جائے، مہنگی ترین بہترین خوشبو لائی گئی۔ اور جناب مقداد کو کچھ دینار اور درہم دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جا کر علی اور زہرا کے لیے جو روزانہ کی زندگی کا سامان سفر ہے، روایت کے مطابق الگ الگ روایت کے ورژنز ہیں، لیکن جو بات کامن ہے وہ یہ کہ 17 سے 18 ایک لسٹ ہے کہ جو مقداد ابن اسود رسول کے حکم پر انہی درہموں کے ذریعے سے خرید کے لے کر آئے، کہ جو علی نے اپنی زرہ بیچ کر مہر کے طور پہ رسول کو سیدہ کے مہریے کے طور پہ جو ظاہری مہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں وہ دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہیز کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، رسول نے اپنی بیٹی کے عقد کے موقع پہ یہ بتلایا کہ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، اور بیٹے کو بھی عقد ازدواج میں منسلک کرنا کوئی مشکل نہیں، اور شادی کرنا کہ جو ایک انتہائی سنت مؤکدہ اور بہترین بڑی سنت اور بہت ہی زیادہ ریکمنڈڈ اور سجسٹڈ کام ہے شریعت کا، اس کو آسان بنایا جائے۔ جو مال شوہر مہر کے طور پر دے اسی کے ذریعے سے بیوی کا جہیز تیار کیا جائے۔ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام کی یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر ایک داستان ہے کہ جو ولیمے کے اعتبار سے ہے، وہ ساری باتیں اب میں حذف کر رہا ہوں، اور آ جائیے دنیا میں یہ ایک نعرہ اور سلوگن آپ سنیں گے بار بار کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہوتے تو طلاقیں زمینوں پہ نہ ہوتی ہیں۔ اگر جوڑے سارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ گویا یہ سلوگن صرف سلوگن ہے، جنرلی دیکھا جائے صرف ایک جوڑا ملا ہمیں روایتوں میں، تاریخوں میں، احادیث میں، سیرت معصومین میں، اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے میں صرف ایک جوڑا تھا جو آسمان پر بنا۔ وہ جوڑا ہے کہ جن 2 ہستیوں کا عقد خود خدا نے پڑھا، علی و زہرا سلام اللہ علیہ کا جوڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیے، اور کتابوں میں آپ جب سرچ کریں گے اور ریسرچ کریں گے اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد جناب امیر المومنین علیہ السلام سے جو پڑھا گیا، پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم تھا کہ پہلے آسمان پر ایک فرشتہ کہ جس کا نام اسماعیل ہے وہ پڑھے، دوسرے آسمان پر سلسائیل نے پڑھا، تیسرے آسمان پر دردائیل نے پڑھا،
چوتھے آسمان پر اس فرشتے نے پڑھا کہ جسے پروردگار عالم نے ساری زندگی میں ایک ہی کام کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، وہ یہ دن تھا کہ فاطمہ اور علی کے نکاح کے پڑھنے کے لیے راحیل نامی فرشتے کو پیدا کیا، اس نے چوتھے آسمان پر پڑھا۔ پانچویں آسمان پہ منصور نے پڑھا، چھٹے آسمان پر اسرافیل نے پڑھا، ساتویں آسمان پر جبرائیل نے پڑھا، جنت میں رضوان نے پڑھا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پر خدا نے پڑھا۔ اے خدا، تیرے نبی کی بیٹی کا عقد ہے، عیسیٰ کو بلا کے پڑھا لے، زندہ ہے نا، عیسیٰ کو بلا کے پڑھا لے، الیاس زندہ ہیں انہیں بلا کر پڑھا لے، حضرت خضر زندہ ہیں انہیں بلا کر پڑھا لے۔ کوئی نہیں اگر ملتا تو اپنے خود حبیب اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے پڑھا لے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، عیسیٰ سے نہیں پڑھایا، خضر سے نہیں پڑھایا، الیاس سے نہیں پڑھایا، ادریس سے نہیں پڑھایا، یہ وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، آسمانوں میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں زمین پر جہاں پر بھی پروردگار عالم نے انہیں بچا کے محفوظ رکھا ہے وہاں پر خدا کا رزق پاتے ہیں، زندہ ہیں۔ اور جب زمانے کے سرکار صاحب الامر آئیں گے تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کو اپنا امام بنا کر۔ تو اے پروردگار ان کے ذریعے سے پڑھا دے، عجب نہیں آواز قدرت آئے، اگر یہ ان دونوں سے افضل ہوتے تو ان سے ان کا نکاح پڑھا دیتا۔ اگر یہ چاروں ہستیاں علی و زہرا سے افضل ہوتی تو انہی سے نکاح پڑھاتا، اور پھر اے خدا اگر ان چاروں سے نہیں پڑھانا تو اپنے حبیب رسول اکرم سے پڑھا دے۔ اب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کے یہاں پر ایک قانون ہے، آواز قدرت کیا آئے گی کہ دیکھو تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ میں محمد مصطفیٰ سے پڑھا لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے یہاں پر ایک قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، اور اس قانون کا نام ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب میرے نبی محمد مصطفیٰ کے عقد پڑھانے کی باری آئی تو ابو طالب آگے بڑھا۔ ابو طالب کا مجھ پر احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کل محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، آج ابو طالب کا بیٹا کوئی اور نہیں، میں خود خدا پڑھاؤں گا، خود میں خدا پڑھاؤں گا۔ اور پھر پروردگار عالم نے جب آسمانوں پہ عقد ہوا تو وہ وہاں پر کیا مہر قرار پایا؟ تو جناب سیدہ کے لیے یہ مہر قرار پایا کہ ساری کی ساری زمین جتنی خشکی ہے اور جتنی تری ہے، یہ سب بطول عذراء سیدۃ النساء فاطمہ راضیہ مرضیہ بطول سلام اللہ علیہا کا حق مہر قرار پایا۔ اسی لیے تو چھٹے سرکار نے یہ فرمایا یہ ساری کی ساری زمین ہماری دادی فاطمہ زہرا کا مہریہ ہے، یعنی کہ بی بی سیدہ مالکن ہے اس زمین کی۔ اب اگر کوئی زمین پر علی اور فاطمہ کی نفرت دل پہ رکھ کر چلتا ہے، اس کا زمین پہ چلنا حلال نہیں بنے گا، حرام بن جائے گا۔ ایک ایک قدم جو چلے گا اس کا زمین پر چلنا حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ لہٰذا یہ عقد وہ عقد ہے کہ جسے خود پروردگار عالم نے اپنے حجابوں میں اس طرح سے رکھا، آسمانوں پر خدا نے پڑھا، زمینوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ستارہ کہ جو زہرا کا ستارہ تھا جب زمین پر اترا ہے تو کس شان سے اترا؟ اس لیے کہ رسول اکرم کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ جو نیوٹرل فیصلہ ہو اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ رسول خود اگر فیصلہ کر دیتے تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کہا جاتا، جیسا کہ غدیر تک میں کہا گیا جہاں کے لیے وحی الہی نازل ہوئی ہے، آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر یہ کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے چچازاد کو ہم پر نعوذ باللہ من ذالک مسلط کر دیا۔ اور اس کے بارے میں ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے کہ حارث ابن نعمان فہری ملعون کہ جس نے سأل سائل بعذاب واقع، اس نے ایک لائیو عذاب کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے کہ علی کو بنا دیا ہے محمد نے ہم سب کا مولا تو پھر تیری ہی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ یعنی کچھ تھے کہ جن کو علی اتنا ناپسند تھے، انہوں نے کہا یا علی مولا بن جائے یا مجھے مار دیا جائے۔ بات ایک ہی ہے، اگر علی مولا بنا دیے جا رہے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ یہ خدا نے بنایا ہے
تو پھر اس کے بعد تو خوش ہونے کی بات تھی نا کہ اے خدا اگر تو نے بنا دیا ہے تو میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا. اس کے بعد عذاب مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. عذاب مانگنے کی اس بات کی دلیل ہے عذاب مانگنا کہ جو علی کی ولایت کے بعد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ خوش نہیں تھا. اب یہاں پر وہ آپ سارا سب کا سنا ہوا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سارا کا سارا سب کا سنا ہوا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ ستارہ زمین پر آیا تو زمین پر آنے کے بعد در علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گرد طواف کرتا رہا. ٹھیک. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نحل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا, تمہارے کنٹرول میں دیا, لیلا والنہار دن کو تمہارے کنٹرول میں دیا, والشمس سورج کو تمہارے کنٹرول میں دیا, اور چاند کو تمہارے کنٹرول میں دیا. کنٹرول میں دیا کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول میں دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کو اپنے آرام کے لیے استعمال کرتے ہو. دن کو کنٹرول میں دیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے, تم نکلتے ہو, اپنا کسب معاش کرتے ہو, رزق حاصل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہو. سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا یعنی کیا کہ تم کھیتی باڑی کے لیے اسے استعمال کرتے ہو, روشنی کے لیے استعمال کرتے ہو, گرمی کے لیے اسے استعمال کرتے ہو, اور اب آج کل کے زمانے میں تو پاور جنریشن کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہو. لیلا اچھا شمس والقمر, اور چاند کو تم استعمال کرتے ہو اس لیے کہ چاند کی چاندنی وہ ہے کہ جس سے جتنے پھل ہیں ان کا ذائقہ اور جتنی سبزیاں ہیں ان کے اندر جو ذائقہ اور نیوٹریشن آتا ہے وہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ظاہری طور پر آتا ہے, معنوی طور پر پھلوں کی مٹھاس کا معیار علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے. کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں یہ حدیث ہے موجود ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کی طرف مولا کائنات کی ولایت کو پیش کیا. جس نے اس ولایت کو قبول کیا وہ مقبول ہو گئی, جس نے اسے رد کیا وہ خود مردود ہو گئی. تو ہم کسی سے ذاتی محبت و نفرت کا اظہار نہیں کرتے, ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس ولایت کے معیار کے تئیں کون مقبول ہے اور کون مردود ہے. لہٰذا یہ آیت مزید آگے بڑھتی ہے. کیا؟ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. یہ چار وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا تمہارے کنٹرول میں. والنجوم مسخرات بامرہ, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ستاروں کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. والنجوم مسخرات بامرہ, اور ستارہ میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. یہ میرے امر میرے حکم کے تابع ہیں. جب میں انہیں حکم دوں گا تو یہ ہلیں گے جلیں گے, چمکیں گے یا آف ہو جائیں گے. یہ عربی والا آف نہیں ہے, ابھی انگلش والا آف ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے عربی والا آف سنا اور ابھی آپ انگلش والا آف سنیں. لہٰذا خدا سے سوال یہ کیا جائے کہ اے بار الہ, اے رب الارباب, اے اکرم الاکرمین, اے ابصر الناظرین, اے اسمع السامعین, اے اول الاولین, اے آخر الآخرین, اے پروردگار تو یہ بتا کہ تو نے سورج بندوں کے کنٹرول میں دیا, چاند بندوں کے کنٹرول میں دیا, رات بندوں کے کنٹرول میں دی, دن بندوں کے کنٹرول میں دیا, ایک ستارے ہی رہ گئے تھے وہ بھی اپنے بندوں کے کنٹرول میں دے دیتا. عجب نہیں آواز آئے کہ میں نے ان ستاروں کا کنٹرول اپنے پاس کسی خاص دن کے لیے, کسی خاص واقعے کے لیے رکھا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ ٹوٹ کے یا اپنی مرضی سے آ گیا ہے. ستاروں کو بندوں کے کنٹرول میں نہیں دوں گا, اپنے امر کے تابع رکھوں گا, چاہے تاکہ جس دن کوئی ستارہ کسی در کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے تو یہ نہ کہا جائے اپنی مرضی سے آیا ہے, یہ سمجھا جائے, یقین کیا جائے کہ خدا کی مرضی سے اترا ہے, خدا کے امر کی اتباع میں اترا ہے. لہٰذا یہ وہ رات ہے کہ جو بڑی خوشی کی رات ہے, اور رب ذوالجلال کی برکتیں, رحمتیں اور عافیتیں اس رات میں بہت کثرت کے ساتھ اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہیں. 2 سے 3 اشعار آپ کی خدمت میں منقبت کے پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کرتے ہیں سارے مل کر بآواز بلند صلوات. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو بس
علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا ولی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا وزیر یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو لحد میں میرے اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر نعرہ صلوات پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار لا تجواز محمد و آل محمد کا آج کی اس مبارک ترین شب میں جو بہترین نصیب مقدر حصہ تو نے اپنے پاک ترین محبان اور مودت گزاران آل محمد کے لیے رکھا ہے وہ حصہ ہم سب کو عطا فرما آج کی عید کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو حل فرما حاجات شرعیہ کو روا فرما اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین